روزوں میں محدود کر دیا اللہ نے. اگر کچھ پیسے دیے چیریٹی میں، بس چیریٹی دے کر 5 وقت نماز پڑھ کر 30 روزے رکھ کر اگر ہم سمجھتے ہیں کہ مکمل مسلمان ہے تو منور زماں کا یہ ماننا ہے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں. کیونکہ اسلام از ناٹ all about نماز اینڈ روزہ. اسلام نماز، روزہ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں سکھاتا ہے. اب یہ 5 جو پلرز ہیں، 5 پلرز، یہ 5 پلرز میں کوئی والدین کا ذکر ہے؟ آنسر می پلیز. کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں والدین کا کوئی ذکر ہے؟ نیبرز کا کوئی ذکر ہے؟ آپ روز 5 وقت نماز پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، اور جتنے باقی اور نمازیں ہیں، اوابین کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، اور مزید نوافل ہے، یہ سب آپ پڑھتے رہیں. قرآن کی روز تلاوت کر رہی ہیں آپ، 10 پارے پڑھیے گا روزانہ. لیکن آپ کا نیبر آپ سے ناخوش ہے، then you are not a true Muslim, you are not مومن. آپ مسلمان ہیں، آپ نماز بھی پڑھ رہی ہیں، آپ روزے بھی رکھ رہی ہیں، لیکن آپ سے آپ کے نیبرز خوش نہیں ہیں، تو پھر وہ نماز میں وہ دم نہیں ہے. آپ فالو ہی نہیں کر رہی اسلام کو، صرف نماز پڑھ رہی ہیں. ایک بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور اللہ پہ یقین بھی رکھ رہا ہے، اور اس کے نیبرز اس سے ناخوش ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کی نماز میں گڑبڑ ہے، اس کی یقین میں گڑبڑ ہے. آپ کے نماز میں وہ خوبصورتی ہونی چاہیے. جب آپ سچے دل سے نماز پڑھتے ہو تو آپ کے اگلا والا گھر، پچھلا گھر، جو رائٹ میں گھر ہے، جو لیفٹ میں گھر ہے، they should feel proud. وہ لوگ اپنے آپ کو بڑے خوش قسمت ماننا چاہیے کہ ایسا نیبر مجھے ملا ہے. اللہ سے 2 رکعت شکرانہ ادا کرنا ہے، اللہ تو نے کیا بہترین نیبر دیا ہے مجھے. ایسا کوئی شکریہ ادا کیا ہوا ہے اس زمین پر؟ کہ میں نے کسی سے سنا تھا کہ ایک بندے کو بڑی پیسوں کی ضرورت تھی، منصور بھائی، بڑی پیسوں کی ضرورت تھی، ڈپریشن میں تھا، he was in debt، مخروص تھا، گھر سے باہر نہیں نکل رہا تھا کیونکہ روز پیسے پوچھنے لوگ آ رہے تھے اس کے پاس میں. نماز حتیٰ پڑھنا چھوڑ دیا، مسجد میں گھر میں پڑھ رہا تھا. بعد میں اس کو مکاندار نے نکالنا شروع کر دیا، کہہ دیا کہ بھئی اتنے لوگ آ رہے ہیں، گالی گلوچ یہ سب دے رہے ہیں، اور اس کا اثر یہ پورے کالونی والوں پر ہوتا ہے، ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے. تو اس کا نیبر 10 لاکھ روپے لا کر دیا ہے، دے کر کہا کہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، میں بعد میں نہیں مانگوں گا آپ سے، یہ میں ذمہ داری لیتا ہوں کیونکہ آپ سے بہترین انسان میں نے نہیں دیکھا. آپ کچھ صحت کی وجہ سے، ہیلتھ کی وجہ سے آپ کے پیسے ہاسپٹل میں خرچہ ہوئے اور آپ واپس نہیں کر سک رہے لوگ کو، لیکن میں نے آپ میں اتنے اچھائیاں دیکھا. اگر آپ چلے جاتے اور دوسرا کوئی بندہ آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ شرابی ہو، میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے ایسے نیبرز کے ساتھ زندگی گزاریں جو مسجد سے دور ہو. وہ نیبر جو شراب میں مبتلا ہو، جو گناہوں میں مبتلا ہو، جو میوزک میں زندگی گزار رہا ہے، وہ پتہ نہیں وہ جانے کے بعد گھر میں میوزک چل رہی ہے، آواز آ رہی ہے، تو اس کا اثر کس پر ہوگا؟ وہ نیبری پیپل پر ہوگا. اس لیے اسلام کا گریٹنس دیکھیے آپ، کہ اسلام کہتا ہے کہ آپ سے آپ کے نیبرز اگر خوش نہیں ہیں تو آپ سچے مسلمان نہیں ہیں. یہ کیریکٹر آپ میں ڈیولپ ہونا بہت ضروری ہے. اور 5 پلرز میں کیا والدین کا ذکر ہے؟ والدین کا ذکر نہیں ہے. اور والدین کا ذکر نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اگر آپ دنیا میں جتنے نیک کام کرنے ہیں وہ سارے نیک کام کر دیا آپ نے، کوئی نیک کام بچا نہیں ہے، سب آپ نے کر بیٹھے ہیں، لیکن آپ کے والدین آپ سے ناخوش ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میں بھی ناخوش ہوں. If your parents are displeased, then listen. Even I am displeased with you. اور جب اللہ ڈسپلیزڈ ہوگا، آپ کتنے بھی نیک کام کر لیں وہ سب ضائع ہونے والے ہیں. آپ والدین کو خوش کریں گے، اللہ کہتا ہے if you please your parents, then I am pleased. اور جب رب خوش ہوتا ہے اور سب ناراض بھی ہو جائیں آپ سے، آپ کو کچھ
کچھ بھی نقصان نہیں ہونے والا. کیوں؟ آپ کا رب آپ سے خوش ہے. رب کو خوش کرنے کے لیے آپ کو کس کو خوش کرنا پڑے گا؟ پہلے والدین. یہ سیڑھی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سیڑھی ہے. یہ سیڑھی کے ذریعے سے آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. اور پتہ نہیں پھر آپ سے میرا انٹریکشن کب ہوگا، لیکن منصور بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں، میرے میزبان ہوسٹ ہے اور غضب کی پرسنالٹی ہے. کیا بتاؤں میں، غضب کی پرسنالٹی. میں نے انڈیا گھوما، ایسی پرسنالٹی کو نہیں دیکھا. پورا دن پوری رات میرے ساتھ رہ رہے ہیں. اور آپ نے مجھ سے وعدہ لیا کہ 10 دن آپ نے آنا ہے. میرے اسکول کے لیے نہیں آنا ہے، بلالیہ کے لیے نہیں آنا ہے، پورے کشمیر کے اسکول میں آپ کو میں لے جاؤں گا، پورے یونیورسٹی میں لے جاؤں گا، اور آپ نے بات کرنا ہے. میرے والد اگر زندہ ہوتے رشک کرتے منصور بھائی کو دیکھ کر کہ یہ منور زماں کو اتنا کوئی کیسا چاہ سکتا ہے. اتنی محبت آپ نے دی ہے، اتنی دل سے محبت آپ نے دی ہے. تو مجھے محبت ہو گئی ہے ویلی سے اور ویلی کے آپ جیسے اچھے لوگوں سے. ماشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے، میں یہاں ایک بار نہیں بار بار انشاءاللہ آؤں گا اور انٹریکٹ کروں گا. لیکن پھر بھی اللہ نے یہ موقع دیا تو آپ لوگ کے علم میں کچھ چیزیں میں لے آنا چاہتا ہوں. کچھ وقت کے بعد آپ لوگ کی شادی ہونے والی ہے. اب جب شادی ہوگی تو یہ دور ایسا دور ہے، میں نے 10 کپلز میں شبیر صاحب مفتی صاحب 9 کپلز کو دیکھ رہا ہوں، لڑکیاں ڈومینیٹ کر رہی ہسبینڈز کو. اچھا ڈومینیٹ تو دور ہے، they have made their husbands hand pegged. جورو کے غلام بنا دیا. hand pegged کہتے ہیں جورو کے غلام کو، hand pegged PECKED. جورو کے غلام بنا بیٹھے ہیں. اچھا کس کو بنا ہے؟ کنگ کو بنا ہے. بے وقوف بدبخت ہے وہ عورت جو اپنے ہسبینڈ کو غلام بناتی ہے. کوئی کنگ کو کیسے غلام بناتے ہیں بتائیں؟ کنگ تو کنگ ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، پیڈسٹل پر ہوتا ہے، اونچے مقام پر ہوتا ہے. اس کو آپ غلام بنائیں گے تو پھر آپ سے بدبخت کوئی نہیں ہونے والا. اس لیے اور دوسری چیز، کیا آپ شادی کے بعد جنت میں جانا چاہیں گی؟ ہاتھ اوپر کریں سب لڑکے. ماشاءاللہ ہینڈز ڈاؤن. اکیلے جانا چاہتی ہیں یا ہسبینڈ کے ساتھ جانا پسند کریں؟ جو ہسبینڈ کے ساتھ جانا پسند کریں گی وہ ہاتھ اوپر کریں. ماشاءاللہ شبیر صاحب سب نے ہاتھ اوپر کیا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ہسبینڈ کی جنت کہاں ہے؟ ہسبینڈ کی جنت کہاں ہے؟ کس کے؟ آپ کے. ہاں ہسبینڈ کی ماں کے قدموں میں اس کی جنت ہے. تو پھر آپ کو کون سے راستے سے جانا؟ کون سے راستے سے جانا؟ آپ کا راستہ کہاں سے جاتا ہے جنت کو؟ آپ کے ہسبینڈ کی ماں کے قدموں سے آپ کو جنت میں راستہ لے جاتا ہے. یہ مفتی صاحب منصور صاحب لوگ ہنس رہے لیکن بہت سیریس بات میں کر رہا ہوں، بہت سیریس نوٹ ہے. لیکن آج 99% آپ اپنے ساس سسر کے ساتھ رہے نہ رہے یہ آپ کی چوائس ہے، لیکن آپ اپنے ہسبینڈ کو اس کی ماں سے کبھی دور نہیں کرنا. جنت کبھی نہیں ملنے والی ہے آپ کو اگر آپ، کیونکہ آپ نے جنت سے دور کر دیا. اپنے ہسبینڈ کو جنت سے دور کر کے آپ ہسبینڈ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں. اللہ نے ایک جنت یہاں بھی رکھا ہوئے زمین پر، تو آپ ریسپیکٹ کریں اپنے ان لاس کو. آپ رہیں نہ رہیں that is your choice. دو چیزیں نہیں، ایک تو کیا بتایا میں نے، غلام نہیں بنانا ہے. دوسرا آپ کے ہسبینڈ کو اس کی ماں سے دور نہیں کرنا ہے آپ نے. اب نہیں، اور وقت ہے بہت شادی کا، لیکن آج اللہ نے موقع دیا. ہو سکتا ہے کہ
آپ لوگ کے دل اور دماغ میں یہ میسج ہمیشہ کے لیے رہ جائے، کیونکہ پتہ نہیں پھر جلدی موقع ملے نہ ملے. تو اسی لیے کچھ بہت اہم چیزیں آپ لوگ کے علم میں لے آیا. ایک تو میں نے بتایا یو آر گوئنگ تھرو ویری امپورٹنٹ فیز، یہ گولڈن پیریڈ ہے. میں نے بتایا بھی کارڈیاک اریسٹ کا ایگزامپل دے کر، لڑکے اگر 25 سال تک نامقبول ہے، نکمے ہیں، 30 سال تک بھی انہوں نے کچھ اچیو نہیں کیا، کہیں جاب کے لیے جاتے ہیں کوئی جاب نہیں مل رہی ہے ان کو، ریجیکشنز فیسنگ ریجیکشنز آفٹر ریجیکشنز، ریجیکشنز آفٹر ریجیکشنز. 30 سال کے بعد بھی اگر کوئی نوجوان if he rolls his sleeves up and determined to achieve something very big in his life, it is possible, he can do that. Whereas لڑکیوں کو اتنا آسان نہیں ہے. امپاسبل ہے یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں تو ایک موٹیویشنل اسپیکر ہوں، امپاسبل تو کہنا ہی نہیں چاہیے، لیکن چیلنجز ہارڈشپس ملین ٹائمز زیادہ آئیں گے آپ کو ان کمپیریزن ٹو دا بوائز. تو یہ بہت امپورٹنٹ فیز ہے. جتنے ڈریمز ہیں آپ کے، جتنے ڈیزائرز ہیں آپ کے، آپ سمجھ جائیں کہ آپ نے 17 ایئرز کے اندر ہی ساری چیزیں کر دکھانی ہیں. 17 ایئرز میں آپ نے اپنے 90% ایکیڈمک جو گولز ہوتے ہیں وہ اچیو کر لینا، تبھی جا کر آپ کو ایک بہترین پلیٹ فارم. آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو بہترین ہاسپٹل میں آپ تعلیم حاصل کریں. ایسے ہی چھوٹے ہاسپٹل میں آپ نے تعلیم حاصل کی. ایم بی اے کرنا چاہتے ہیں تو آپ چھوٹے کالج میں کرو، کوئی ریکگنیشن نہیں رہے گا، nobody would ever salute you. ایم بی اے کرنا چاہیں حیدرآباد میں بہت سے ایم بی اے کالجز ہیں، آپ سرٹیفکیٹ دیکھ کر اسٹریٹ اوے شبیر صاحب دے ریجیکٹ، کیونکہ آپ کہاں سے پڑھے وہ کالج وی ڈو ناٹ نیڈ، وہاں سے کوئی پروڈکٹ ہی نہیں بنتا ہے. کالج کا نام دیکھ کر سلیکٹ کر لیتے ہیں، بازو میں برابر میں رکھتے ہیں ریزیومے اس کا، اور سارے بندوں کو ایسے ہی وقت کو ضائع کرتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں، انٹرویو سب کے لیتے ہیں. اور جو بندہ اچھے ادارے میں تعلیم حاصل کرتا ہے ایچ آرز انہی کو سلیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان پر 12 سال 15 سال یا پھر وہ جو ایم بی اے کے 2 سال ہوتے ہیں اس پر زبردست ایکسپیرینسڈ، انرجیٹک، انتھوزیاسٹک اینڈ ونڈرفل ٹیچرز ان پر کام کیے ہیں. 2 سال ایک مشن لے کر ایک ادارہ اٹھا ہے، وہ ادارے نے کام کیا اس بچوں پر، تو وہ بچوں کو ایسے ہی سلیکٹ کیا جاتا ہے، باقی سارے کالج کے بچوں کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے. اور ویسے اداروں میں ماشاءاللہ آج بھی اسکول بھی ایک ہے. I never ever imagined that the Kashmiri girls in hijab, of course I know they are in hijab. I never imagined ever in my life that Kashmiri girls could ever speak English with such confidence and with such ease and with such great flow, mashallah. Everybody performed amazingly well. Your performance was immaculate, impeccable, phenomenal, I would say, mashallah. بہت زبردست آپ لوگوں نے پرفارمنسز کیا ہے. میں آپ لوگ سے گزارش کرتا ہوں کہ عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ انعامات سے نوازے اور ہم پر اللہ کا کرم بنا رہے، ہم پر اللہ کا فضل بنا رہے. تو عبادت کو سمجھنا سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے مسلمان کی. عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کو ہم سب لوگ سمجھتے ہیں اور ہے بھی، لیکن میں آپ لوگ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں کہ to abstain from sins is one of the best forms of worship. یعنی گناہوں سے بچنا بہترین عبادت ہے. نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، چیریٹی کرنا عبادت ہے، لیکن گناہوں سے بچنا یہ کون سی عبادت ہے؟ ون آف دا بیسٹ فارمز آف ورشپ. یہی انسان کو متقی بناتا ہے. نماز پڑھنے سے انسان کو نمازی کہتے ہیں، حج کرنے سے انسان کو حاجی کہتے ہیں، لیکن یہ سارے کوالٹیز اگر انسان میں آ جائے تو اس کو متقی کہتے ہیں، جو گناہوں سے ڈرتے ہیں. اور ایک چیز آپ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، گندگی کا مرکز ہے سوشل میڈیا. کیا ہے سوشل میڈیا؟ زنا کا مرکز ہے.
ایک چھوٹے اتنے چیز میں گناہ کا مرکز ہے یہ، زنا کا مرکز ہے یہ، گندگی کا مرکز ہے یہ. اور یہ جب ہاتھ میں آتا ہے، ایک اچھی چیز دیکھنے جاؤ تو 99 گندی چیزیں نظر آئیں گی آپ کو. ایک نیکی کے چکر میں آپ 99 گناہ کرتے ہیں. تو کتنا ضروری ہے کہ اس فون سے ہم لوگ بچیں. اور اس فون میں جو گندے چیزیں دکھائی دیتی ہے، اس سے انسان کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے اور وہ پھر گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے. تو یہاں اسٹوڈنٹس کو، پیرنٹس کو، ٹیچرز کو سب نے ریئلائز کرنا ہے کہ یہ گناہ سے تمام بچے کیسا بچیں. بڑا عزیز لگتا ہے فون نہ دینے پر آج بچے والدین سے لڑ بیٹھتے ہیں. میرے پاس ایسے کئی واقعے میرے پاس خود آئے ہیں والدین لے کر کہ ایک لڑکی فون نہ دینے پر ماں کے سینے پہ بیٹھ کر اتنا ماری ہے کہ اس کی گردن آلموسٹ ٹوٹ گئی ہے، ایسی ہو گئی ہے. پھر بھی وہ ماں رو کر روتے ہوئے میرے پاس اس کی تربیت کے لیے 1 مہینے کے لیے لے آئی ہے. اتنا مار کر ماں کی گردن ایسی، پھر کہتی ہے کہ میری بیٹی کو یہ واقعہ نہیں بتانا. اس کو بہت غصہ، اتنا پرواہ کر رہی ہے. دیکھیے ماں، باپ بیٹھا سعودی عربیہ میں کما رہا ہے، وہاں قربانیاں دے رہا ہے. جب وہ شادی کیا، وہ سوچا میری پوری زندگی میری بیگم کے ساتھ گزاروں گا. جیسا بچے پیدا ہوئے، آپ پیدا ہوئے، قربانی دینا شروع کر دیا. بیوی کے ساتھ دور، بچوں کے ساتھ دور، والدین کے ساتھ دور، محلے والوں کے ساتھ دور. کتنے لوگوں سے دوری اختیار کر کے محنت کر رہا ہے جا کے سعودی عربیہ میں، دبئی میں، الگ الگ جگہوں پر. کس کے لیے محنت کر رہا ہے؟ محلے والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے. کس کے لیے محنت کر رہا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے. آپ لوگ کے لیے آپ کے والدین محنت